جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام برملا اور میں ہوں آپ کو ہوسٹ عمر نذیر خان۔ ناظرین، آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں دہشت گردی واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو گئی۔ اسرائیل، بھارت اور افغانستان کا پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب ہو چکا ہے۔ حسب روایت تینوں ممالک نے افسوسناک واقعے کے فوری بعد سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر واقعے کو پاکستان کے ساتھ نتی کرنے کی ناکام کوششیں کی۔ اسرائیلی اخبار را نے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ پاکستان کے ریکارڈ کے مطابق ساجد اکرم اور نوید اکرم نامی شخص کا پاکستانی ہونے کا ابھی تک کوئی ثبوت موجود نہیں۔ اسرائیلی، ہندوستانی اور پی ٹی آئی کے بیرون ملک بیٹھے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کل سے ایک ایسے پاکستانی نوید اکرم کی کہانی گڑھ رہے ہیں جس نے خود سوشل میڈیا پر اس جھوٹے پروپیگنڈے کو بے نقاب کر دیا۔ یہ اطلاعات بھی موجود ہیں کہ ساجد اکرم کا بنیادی تعلق افغانستان کے صوبہ ننگرہار سے ہے۔ پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ دہشت گردی کا ایک عالمی مسئلہ ہے اور افغانستان کا اس کا گڑھ بن چکا ہے۔ واقعے کے دوران فائرنگ سے افغان طالبان کے اس طرح کے واقعات میں بھی طریقہ واردات سے مماثلت ہے۔ ناظرین، اس پہ سب سے پہلے بات کریں گے وکیل شہباز بڑائی جو ہمارے ساتھ موجود ہے سڈنی آسٹریلیا سے۔ جی تھینک یو سو مچ وکیل شہباز صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ فرسٹ آف آل تو بتائیے گا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، کیسے پیش آیا، اس کا بیسک ایجنڈا کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ٹائم دیا۔ جی دیکھیں، یہ آسٹریلیا کا ایک مشہور ساحل ہے جس کو بنڈائی بیچ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کافی یہاں پر جب ویکینڈ ہوتا ہے تو وہاں پہ کافی گہما گہمی ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے ایک تہوار ہو رہا تھا جو یہودیوں کا سالانہ تہوار ہوتا ہے، تو اس تہوار کی مناسبت سے وہاں پر تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ تقریباً دن 3 بجے کے درمیان میں پیش آیا کہ 2 افراد جو تھے جو باپ بیٹا بتائے جاتے ہیں، جن میں ایک کی عمر جو ہے وہ 50 سال تھی، جس کا نام ساجد اکرم ہے، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ نوید اکرم ہے جس کی عمر 24 سال بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے ان کے پاس جو تھی وہ آٹومیٹک گن تھی، اور یہ دونوں جو ہاربر برج کے تھوڑا سا پاس جو ہے یہ بنڈائی بیچ ہے، وہاں پر گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر لوگوں پر اندھادھند، جب یہ تقریب کا آغاز ہوا ہے تو وہاں پر اندھادھند انہوں نے فائرنگ کر دی ہے، جس کی زد میں آ کر تقریباً 16 افراد جو ہے وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور تقریباً 40 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ابھی تک جو معلومات ہیں بتایا جا رہا ہے کہ 40 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ زخمی ہیں۔ ان میں سے جو باپ ہے جس کا نام ساجد اکرم بتایا جاتا ہے، اس کی موقع پر ہی جو ہے وہ ہلاکت ہو گئی تھی، لیکن جو بیٹا ہے وہ ابھی بھی زخمی حالت میں زیر علاج ہے، اور پولیس نے اس واقعے کو دہشت گردی کا واقعہ جو ہے وہ قرار دے دیا ہے۔ اور آسٹریلوی وزیر اعظم البنیز نے یہ کہا ہے کہ یہ آسٹریلیا کی خود مختاری پر حملہ کیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی یہ واقعہ پیش رونما ہوا ہے تو انڈین میڈیا اور اسرائیلی میڈیا، اس کے ساتھ افغانی میڈیا جو ہے، انہوں نے اس کو پاکستان کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا، اور ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ نوید جو اکرام نوید اکرم کے نام سے، ساجد اکرم کے نام سے یا نوید اکرم کے نام سے غالباً ایک اکاؤنٹ ہے، جو ایک اسٹوڈنٹ ہے، لاہور سے ہے وہ، اور سڈنی میں وہ مقیم ہے، اس کی تصویر لگا کے انہوں نے اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ بعد میں اس طالب علم کی جانب سے ایک وضاحتی بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جاری کیا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ انڈیا کی جانب سے اور اسرائیل میڈیا کی جانب سے پھیلایا جا رہا ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اب ذرا یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو حملہ آور ہے یہ اس کا افغانستان سے تعلق ہے، اور یہ بیسیکلی یہ افغانی ہے۔ جی، یہ اٹیک جو کیا گیا ہے اس میں بیسیکلی کتنے لوگ اب تک جو ہے وہ موت کے گھاٹ میں اس نے اتارے ہیں؟ اس کی کیا ریزن تھی، اس اٹیک کی کیا وجہ تھی وکیل صاحب؟ یہ دیکھیں، اس اٹیک کی ابھی تک کوئی وجہ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ پولیس نے بھی ابھی تک اس کی کوئی اپنا وضاحتی بیان جو ہے وہ جاری نہیں کیا کہ اس
اٹیک کے پیچھے آخر کس گروہ کا ہاتھ ہے, کون ملوث ہے, ابھی تک جو ہے اس کے کہنا قبل اس وقت ہوگا کہ یہ کس گروہ کی جانب سے کیا گیا. لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ یہ ان افراد کا تعلق جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ داعش سے ہو اور ان کو بھارت کی سپورٹ حاصل ہو. بالکل صحیح. یہ جو بچانے والا شخص جو ہے جس نے اس حملہ آور سے بندوق چھینی, یہ کون ہے, اس کے اس ٹائم کیا حالت ہے؟ سننے میں ہے کہ یہ بھی زخمی ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بالکل, جب یہ 50 سالہ جو یہ دہشت گرد ہے جب یہ فائرنگ کر رہا ہے تو پیچھے سے احمد جو ہے یہ ایک مسلمان شخص ہے اور یہ آسٹریلوی شہری ہے. اس کے 2 بچے ہیں اور اس کی عمر تقریباً 50 سال بتائی جاتی ہے اور یہ فروٹ کی شاپ ہے اس کی. یہ جب اس نے دیکھا کہ یہ حملہ آور جو ہے وہ اندھا دھند گولیاں چلا رہا ہے تو یہ پیچھے سے بھاگتے ہوا آیا اور اس نے حملہ آور کو دبوچا ہے, اور اس کو دبوچتے ہوئے جو ہے وہ 2 گولیاں لگی ہے. ایک اس کو بازو کے پاس لگی ہے اور ایک اس کو جو ہے وہ ٹانگ کے قریب لگی ہے, لیکن یہ زخمی حالت میں ہے, ہسپتال میں داخل ہے اور اس کی جان جو ہے وہ خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. اس میں جو ہے اس ٹائم زخمیوں کے کیا حالات ہیں؟ اس ٹائم کتنے زخمی وہاں پہ موجود ہیں, اور 16 سے کیا یہ تعداد زیادہ ہو گئی ہے یا ابھی تک 16 ہی ہے, اور شدید قسم کے زخمی کتنے ہیں ہاسپٹلز میں اس ٹائم؟ ابھی تک تو جو کل تعداد تھی حملے کے وقت وہ 10 بتائی جا رہی تھی, اس کے بعد 12 ہوئی اور یہ بڑھتے بڑھتے ابھی تک جو ہے وہ 16 تک بتائی جا رہی ہے. ابھی تک کسی اور ہلاکت کی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی, لیکن زخمیوں کی جو حالت ہے وہ 10 کے قریب جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے. اور جو باقی جو ہے مختلف جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ زخمیوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہے, لیکن کچھ جو ہے جو آسٹریلوی میڈیا ہے ان کے مطابق جو ہے وہ 42 کے قریب ہے. جی, آپ وکیل صاحب کیا سمجھتے ہیں سیکیورٹی کے وہاں پہ کیا انتظامات تھے؟ یہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ 2 لوگ جو ہے اٹھتے ہیں, ویپن اٹھاتے ہیں اور اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں اور 16 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. جی دیکھیے, آسٹریلوی جو ہے وہ وہاں پر وہ بڑے پرامن لوگ ہیں. وہاں پر جتنی بھی کمیونٹی رہتی ہے, خاص کر مسلم کمیونٹی ہے, ان کے علاوہ یہ عیسائی کمیونٹی ہے, اور بیسیکلی وہ آسٹریلیا جو اگر آپ دیکھا جائے, آپ اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریں تو یہ بڑا پرامن کنٹری ہے. وہاں پر تو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ ابھی یہ اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے. وہ بڑے پرامن لوگ ہیں, لیکن یہ جو دہشت گردی کا تعلق ہے یہ آپ کسی کمیونٹی کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے, نہ آپ کسی مذہب کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. یہ جنونی لوگ ہوتے ہیں یا پھر کسی گروہ کی طرف سے آتے ہیں اور یہ اس طرح کی کارروائی کر جاتے ہیں. لیکن آسٹریلیا میں اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سیکیورٹی جو ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے. وہاں پہ ہر بندے کو چیک کیا جاتا ہے, ہر بندے کا ڈیٹا ہوتا ہے. تو سیکیورٹی کے تو انتظامات جو ہے وہ بڑے سخت ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ آسٹریلیا میں کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں. مگر اس میں تو سیکیورٹی فیلئر سامنے نظر آیا, آپ کے سامنے ہے وکیل صاحب. جی دیکھیے, سیکیورٹی فیلئر تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو اس سینس میں بھی لے سکتے ہیں کہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے, وہاں پر جو ہے وہ پولیس کی بھی نفری ہوتی ہے, پولیس کی سیکیورٹی بھی ہوتی ہے, لیکن اب ایک شہری ہے وہ اس طرح کا اٹیک کرنے جا رہا ہے تو اس میں آپ سیکیورٹی فیلئر کہہ سکتے ہیں. لیکن آسٹریلیا کی ہسٹری میں 1998 کے بعد یہ دوسرا واقعہ اس طرح کا ہوا ہے کہ جو اتنے سالوں کے بعد اس طرح سے ہوا ہے, اور یہ سیکیورٹی فیلئر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن اس حملے کے بعد جو ہے سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے. آج بھی آسٹریلیا میں جو ہے وہ پراپر چیکنگ کی جا رہی ہے اور سرچ آپریشن ابھی بھی جاری ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک ان کے ساتھ اور فرد ہے جس کی تلاش جاری ہے ابھی تک. بالکل صحیح. اس میں جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں, جن کو جو ہے قتل کیا گیا ہے وہاں پہ برے طریقے سے, اس میں کتنے خواتین ہیں, کتنے بچے ہیں, کس ایج کے لوگ جو ہے اس میں موجود ہیں ان 16 افراد میں؟ جی دیکھیں, 16 افراد جو ہلاک ہوئے ہیں ان میں 3 سے 4 جو ہے وہ بچے بتائے جا رہے ہیں, 1-2 خواتین بتائی جا رہی ہیں, اور باقی جو ہے وہ مرد حضرات ہیں.
ابھی جو ہے وہ ڈیٹا آنے کا سلسلہ جاری ہے. جیسے ہی کوئی آفیشیل آسٹریلوی پولیس کی جانب سے ڈیٹا آئے گا تو اس پر ہم تبھی بات کر سکیں گے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ وکیل صاحب فار یور پریشیس ٹائم. ناظرین آپ نے تمام تفصیلات جانی. آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ موجود تھے وکیل صاحب، اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور افغانی جو ہے